نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، وہ جو تم پر آئی جبکہ تمہارے اوپر لشکر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ان اعمالوں کو جو تم کرتے ہو۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ وہ تمہارے پاس اوپر سے اور تمہارے نیچے سے وہ آئے اور تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور کلیجے منہ کو آنے لگے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ یہی وقت تھا مومنوں کے آزمائش کا اور مومنوں کو سخت جھنجھوڑا گیا۔ اس سے پہلے آیت شریفہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو اور امت کو ان کی تعلیم کے اتباع کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی سورہ واقعہ کا تذکرہ، سورہ احزاب کا، واقعہ خندق کا، جن کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، ان کا تذکرہ 2 رکوع میں فرما رہے ہیں۔ اس واقعہ کو، اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کو ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے سخت کفار کی طرح سے جو حملہ ہوا اس غزوہ کے اندر ہوا۔ اس غزوہ کے اندر عیینہ بن حصن کا لشکر، بنو قریظہ کا لشکر، سفیان کا لشکر، بنو اسلم، بنو اشجع، بنو کنانہ، بنو مرہ، بنو فزارہ، بنو غطفان کے تمام لشکر ایک پلیٹ فارم پر ہو کر مسلمانوں کو نیست نابود کرنے کے لیے مدینہ المنورہ پر حملہ آور ہوئے۔ یہ تو ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، اسی وقت سے وہ حملہ کرتے ہی چلے آ رہے تھے۔ ابھی ہجرت فرمانے کا 2 سال ہے تو غزوہ بدر ہوا، جن کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 اور دشمنان اسلام کی تعداد 1000 تھی۔
سن ہجری 3 کے اندر غزوہ احد پیش آیا، جن کے اندر دشمنان اسلام کی تعداد 3000 تھی۔ ان کے بعد جو غزوہ پیش آیا، غزوہ احزاب پیش آیا، بعض لوگوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ سن ہجری 4 میں پیش آیا، بعض لوگوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ سن ہجری 5 کے اندر پیش آیا، جن کے اندر تعداد میں بعض لوگوں کا کہنا ہے دشمنان اسلام کی تعداد 10,000 تھی، بعض لوگوں کا کہنا ہے 12,000 تھی، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے 15,000 کی تعداد تھی۔ وہ سر و سامان کے ساتھ تھے، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پر جان قربان کرنے والے صحابہ کے مقدس گروہ، چھوٹا سا گروہ تھا اور بے سر و سامان تھے۔ واقعے کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے، قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو وائل کے 20 لوگ تھے جو زیادہ سخت ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے دشمنی رکھتے تھے۔ 20 لوگ، انہوں نے سوچا کہ ہم سب مل کر ان پر حملہ آور ہوئے، تو انہوں نے مشورے کے بعد مکہ المکرمہ کی طرف سفر شروع کیا، اور وہاں جا کر قریش مکہ کے جو مکہ کے اندر قریش ہے ان کے سردار سے ملاقاتیں کی، اور ملاقات کی تو اس وقت انہوں نے یوں کہا، یہ 20 لوگوں نے، کہ آپ ہمارا ساتھ دے دیجئے، ہم سب مل کر ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کو مٹا دینا ہو باللہ۔ اب یہ قریش کے سردار جو تھے ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو یہودی لوگ ہیں وہ بھی بت پرستی کو کفر کہتے ہیں، تو ان کو اطمینان نہیں ہوا۔ قریش کے سرداروں نے یوں کہا کہ ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے ہمارا اور محمد کا جو اختلاف ہے کس بارے میں ہے؟ دین کے بارے میں ہے، اسلام کے بارے میں ہے، مذہب کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اور آپ مل کر ان سے لڑے، لیکن انہوں نے کہا کہ چلو بتائیے، پہلے بات یہ بتائیے، دل کا اطمینان دلانا ہے کہ واقعی میں ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں۔ تو انہوں نے قریش مکہ کے سرداروں نے ان سے یوں کہا کہ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہتر ہے؟ انہوں نے پوائنٹڈ سوال کیا، تو نعوذ باللہ ان لوگوں نے اپنے ضمیر کے خلاف کہا اور صرف اپنا ساتھ لینے کے لیے یوں کہا کہ نعوذ باللہ آپ کا دین بہتر ہے۔ تب بھی ان کو اطمینان نہیں ہوا۔ تب ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ کیا کہ 20 آدمی یہ تھے اور 50 آدمی قریش کے بڑے بڑے سردار بیت اللہ میں گئے، اور اللہ کا گھر کی دیوار، بیت اللہ کی دیوار پر سینہ چمٹ کر یہ عہد و پیمان اور معاہدہ کیا کہ ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں۔ کیا نعوذ باللہ وہ لوگ عہد و پیمان اس طرح کر رہے ہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے دشمن ہیں، اور اللہ کے نبی اور رسول کے خلاف معاہدہ کر رہے ہیں۔ معاہدہ یہ کر رہے ہیں، اپنا سینہ بیت اللہ کی دیوار کو لگا کر یہ عہد و پیمان کر رہے ہیں، جب تک ہمارے بدن کے اندر، روح کے اندر، جسم کے اندر جان رہیں گی، محمد اور محمد کا ایک آدمی بھی باقی رہے گا، ہم جنگ کرتے رہیں گے۔ لیکن کرم کرنے والے، رحم کرنے والے، فضل کرنے والے اللہ نے اس وقت کوئی سزا نہیں دی، ورنہ اللہ ان کو گرا دیتا، ان کے اوپر آسمان گرا دیتا، زمین کو حکم دیتا کہ وہ نگل لیتی، لیکن اللہ نے موقع اور چانس دیا۔
اب یہ پھر بعد میں ان کا انجام جو آخر میں برا ہوتا ہے۔ خیر یہ لوگ عہد و پیمان ہو گیا کہ اب یہ قریش کے بڑے سردار ان کا ساتھ دینے والے ہیں۔ آگے چل کر ایک جنگجو قبیلہ تھا، قبیلہ بنو غطفان، وہاں گئے اور رشوت پیش کی۔ عوینہ بن حصن تو ان کا سردار تھا، ان سے اس شرط پر کہ خیبر کے اندر جتنی کھجوریں ہیں سال کے اندر جتنی بھی فصل ہوگی ان کا آدھا حصہ آپ کو دے دیں گے۔ اس شرط پر عوینہ بن حصن نے شرط پر قبول کر لیا ہاں کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں سے سفیان کی قیادت کے اندر 4000 کا نوجوان کا لشکر جا رہا ہے اور 300 گھوڑے اور 1000 اونٹ کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مر الزہران جو جگہ ہے وہاں پر قیام فرمایا تو وہاں قبیلہ بنو اسلم کے لوگ آ گئے، جڑ گئے، قبیلہ بنو اشجع کے لوگ جڑ گئے، قبیلہ بنو کنانہ کے لوگ، بنو فزارہ کے لوگ، قبیلہ غطفان کے لوگ سب مل کر ان ساتھ میں ہو گئے، ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو گئے۔ اس طرف ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں پر یہ بات پہنچتی ہے کہ دشمنان اسلام نے مکمل سازش اور پلاننگ کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے سفر شروع کر دیا ہے، صحابہ کو جمع کیا۔ حالانکہ ہمارے اور آپ کے آقا صاحب وحی تھے، اللہ سے مشورہ لے لیتے کام چل جاتا، لیکن امت کے اندر مشورے کی سنت کو جاری کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو جمع کر کر پوری بات بیان فرمائی۔ ایک فائدہ تو یہ تھا کہ سنت کا امت کے اندر جاری کرنا، دوسرا فائدہ یہ تھا کہ مومنوں کے دل ایک دوسرے کی تعاون اور مدد کے لیے ایک نئے سرے سے پھر عہد و پیمان، ربط کہ آپ سب مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دو گے۔ کرے کیا؟ اتنا بڑا لشکر ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مصنوعی یہودی کی غلامی سے نکل کر آئے ہوئے تھے، آزاد ہو کر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا اللہ کے رسول، یہ فارس کے شہر پر جو بھی حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ خندق کھود دیتے ہیں، میری رائے ہے کہ خندق کھودی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کو تجویز فرما دیا، نقی اور طے فرما دیا۔ اب کتنی کتابوں کے اندر لکھا ہے لمبائی کے اعتبار سے 3.5 میل اور جبل صلاح ان کا جو پچھلے والا پورا راستہ ہے، حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں تو اس وقت جو استاد ہوتا ہے ان کو بتلاتا ہے کہ یہ خندق ہے یہ وغیرہ۔ اب 10 آدمی کے درمیان 10 آدمی کے درمیان میں 40 گز رکھی تھی کہ آپ کو 40 ہاتھ کھودنی ہے۔ 10 آدمی کو یہ حصہ دے دیا جاتا ہے 40 گز کا، 40 ہاتھ کا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت طاقتور تھی، اللہ نے ان کو طاقت دی تھی۔ وہ ایک دن کے اندر 5 گز 5 ہاتھ لمبائی کے اعتبار سے اور 5 ہاتھ 5 گز گہرائی کے اعتبار سے اکیلے تنہا خندق کھود دیا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو جو روحانی قوت تھی وہ تو تھی، لیکن ان کے ساتھ جسمانی طاقت اور قوت کا حال یہ تھا، حالانکہ کھانا وہ ان کا فاقے کے اندر گزارا ہوا کرتا تھا، لیکن جسمانی قوت، اسی لیے علماء یہ بیان فرماتے ہیں مسلمان ایمان والا ورزش کرتا ہے
اور اس نیت کے ساتھ ورزش کرتا ہے اور صحت کا خیال رکھتا ہے اور اس اپنے وہ کام کرتا ہے جس سے بدن کے اندر قوت رہے، پھرتی رہے، چستی رہے، اور نیت یہ کہ اس چستی کو، اس صحت کو اور اس قوت کو اللہ کے دین کے کام کے اندر لگاؤں گا، تو ان کو ان کی ورزش پر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب ڈیوائیڈ ہو گئی، اتنا حصہ آپ کو، اتنا حصہ۔ سلمان فارسی بہت طاقتور تھے نا، تو انصار کے لوگ کہنے لگے یہ تو ہمارا آدمی ہے، مہاجرین یہ کہنے لگے یہ تو ہمارا آدمی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا حکیمانہ فیصلہ فرمایا، ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ سلمان انصاری ہے نہ مہاجر ہے، یہ تو ہمارا آدمی ہے، منا من اہل البیت، یہ تو اہل بیت میں سے۔ کیا فیصلہ فرمایا؟ سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار اللہ کے بعد جو شخص ہے اور جو ذات ہے، وہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ بڑے بڑے جنگ ہونے کے قریب تھا، لیکن اللہ کے رسول نے وہ حکیمانہ فیصلہ کیا کہ بڑے بڑے جنگ ہونے کا صلح کے اندر تبدیل ہو گئے۔ خیر، اب سلمان عمرو ابن عوف فرماتے میں اور سلمان اور حذیفہ یہ 10 تھے، ہم کو جو جگہ دی گئی تھی، اب ہم کھودتے کھودتے ایک جگہ پر پہنچے جہاں چٹان آ گئی، بڑی چٹان تھی، یہاں تک کہ اس چٹان کو توڑنے کے لیے، ریزہ ریزہ کرنے کے لیے ہم نے اپنے تمام آلات کو، کھودنے کے جتنے کدال تھے ان کو استعمال کیا، سب ٹوٹ گئے۔ عمرو ابن عوف فرمانے لگے میں نے سلمان فارسی سے یہ کہا، کیوں؟ اللہ کے رسول نے لائن بتلا دی تھی، خطیں کھینچ لی تھی کہ آپ کو اس طرح جانا ہے، اور صحابہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کے رسول نے جو لائن دی ہو اس سے ہم لائن کو کراس کریں، وہ برداشت نہیں ہوئی۔ عمرو ابن عوف فرماتے حضرت سلمان فارسی سے ہم نے یہ کہا کہ اے سلمان، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، اللہ کے رسول سے مشورہ لیجئے، یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے کہ لائن کراس کر کر اپنے خندق کو آگے بڑھا دے، کیونکہ نبی کا فرمان ہی ہے، یہ ہے اتباع رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے جس کے اندر دنیا اور آخرت کی 100% کامیابی ہمارا ایمان و یقین ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو کیا دیکھ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ رہے کہ وہ بھی اپنا حصہ کھودتے ہوئے، اللہ کے رسول کا حال یہ تھا کہ جسم اطہر جو چاند سے زیادہ خوبصورت تھا ان پر بھی گرد و غبار لگا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلمان نے اپنی تمام پوری بات بیان فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے حضرت سلمان فارسی کے ساتھ، اور جہاں 10 تھے اللہ کے رسول 11واں ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لاؤ کدال لایا گیا، ایک ہی وار کے اندر تہائی پتھر کا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور وہ چمک اور وہ روشنی پھیلتی ہے کہ مشرق اور مغرب پورا کے پورا چمک اٹھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، اور نعرہ تکبیر کو بلند کیا اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے، دوسری مرتبہ کدال مارا جس سے دوسرا تہائی حصہ ریزہ ریزہ ہو گیا، پھر یہ چمک ظاہر ہوئی، اب تیسری مرتبہ جب مارا تو پورا کے پورا پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول وہاں سے نکلے اور کنارے پر جو چادر رکھی تھی اپنے کندھے پر رکھ کر چلنے لگے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے اللہ کے رسول، ہمیں ایک نئی بات یہ دیکھی، آپ نے جب پہلی مرتبہ کدال مارا
روشنی پھوٹی اس کے اندر آپ نے وتمت کلمۃ ربک صدقا، دوسری مرتبہ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور نعرہ تکبیر کو بلند کیا۔ ان کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پہلی مرتبہ روشنی پھیلی ان کے اندر یمن اور کسرا کے محلات نظر آئے، اور جبرائیل امین نے یہ فرمایا تم اور تمہارے ساتھی ان پر قبضہ کرے گا۔ جب دوسری مرتبہ روشنی پھوٹی تو اس وقت رومیوں کے سرخ محلات نظر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلائے، جبرائیل امین نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تم اور تمہارے صحابہ ان پر قبضہ حاور ہوگے، آپ قبضہ کرو گے، آپ کی بادشاہت آئے گی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین نے فرمایا صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ اب وہ منافق تھے، اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری سنائی، صحابہ کا ایمان یقین نبی کا فرمان ہے، اس لیے حق بات ہے، صحابہ جھوم اٹھے خوشی کے مارے، لیکن منافقی لوگ وہاں تھے، وہ تانا دینے لگے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو، اور تو تانا کیا دے رہے ہیں؟ اس وقت کم عمر کے بچے بھی تھے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے ان کے جذبات تھے، 15 سال کی کم عمر کے تھے، اللہ کے رسول نے ان کو روانہ کر دیا، لیکن 15 سال کی عمر کے اندر بھی صحابہ کے چند بچے جو تھے جو اس غزوہ کے اندر شریک ہوئے، وہ چند بچے کون سے تھے؟ اور یہ منافق لوگ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو تانا دیتے تھے، وہ کون تھے؟ انشاءاللہ ان کی تفسیر آئندہ کل ہم